آج ہم اور آپ بتاریخ 27 جولائی 2025 گلیشیئر ہوٹل ارریہ میں ایک اہم ترین دعوتی پروگرام میں شریک ہیں، جس میں جماعت کی معروف شخصیات دکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ، برادرم جناب زید پٹیل حفظہ اللہ، بھائی شیخ شافعہ سنابلی حفظہ اللہ، ممبئی کی ایک بزرگ شخصیت ہم سب کے چچا جناب عبدالحمید خان صاحب، ان تمام کی موجودگی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک فکر رکھنے کی کوشش ہماری طرف سے ہے، وہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کیوں ضروری ہے۔ دعوت و تبلیغ کہتے کسے ہیں؟ میں نے شروع میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کا امتیاز بتلایا کہ سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں کے خلاف کھڑا ہو کر کے لوگوں کو ان برائیوں سے روکنا۔ آج ارریہ کے اس 0 مائل میں موجود گلیشیئر ہوٹل کے نیچے ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ یہ شہر اپنی حساسیت کے اعتبار سے اتنا اہم ہے دعوت و تبلیغ کے لیے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہمارے اس پروگرام سے اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ارریہ میں دعوت و تبلیغ کی روح پھونکی جائے اور شاندار اور بہترین طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے۔ آپ لوگوں کی یہاں حاضری ایسے ہی نہیں کرائی گئی، بلکہ سوچا گیا کہ ملک کے نامور شخصیات آپ کے روبرو آئیں اور آپ کے دل و دماغ میں دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی جگہ بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر میری جانب سے ایک آیت کا بھی تمہیں علم ہو جائے تو اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ لیکن آج معاشرے کی حالت کیا ہے؟ آج سماج کی حالت کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ نام ہے لوگوں کو اس کے رب سے جوڑنا، دعوت و تبلیغ نام ہے انسانیت، عدل اور رحم کے پیغام کو سماج و معاشرے میں عام کرنا۔ آج سماجی حالات کیا ہیں؟ پڑوسی پڑوسی کو برداشت نہیں کرتا، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا، ایک سیٹھ دوسرے سیٹھ کو برداشت نہیں کرتا۔ سماج و معاشرے میں عجیب گہما گہمی ہے، لوگ مفاد پرستی کا شکار ہیں، لوگ اپنی من پسند زندگی گزارنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا کارنامہ اور کام یہ ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان سے سب سے بڑا جہاد کریے۔ سب سے بڑا جہاد کیا تھا؟ 13 سال لگاتار مسلسل، نہ رات دیکھا نہ دن، نہ صبح دیکھا نہ شام، نہ اندھیری رات نہ اجالی رات، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری محنت، لگن، تڑپ، جستجو کے ساتھ لوگوں سے ملنا، لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا، 1 to 1 ملنا، ملاقاتیں کرنا، لوگوں کو سمجھانا، کبھی خاندان، کبھی چچا، کبھی تاجر، کبھی تجار، کبھی یہ کبھی وہ، سارے لوگوں پر اتنی محنت کر ڈالی کہ ہم اور آپ ہمارا اور آپ کا آئیڈیلی سوئے زمین پر اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی محترم نے 13 سالہ مدت جو دعوت و تبلیغ کی مکہ میں کی تھی، اس سے ہم سب کو نصیحت لے کر کے اپنے سماج اور معاشرے میں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ارریہ سرزمین یہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ یہاں پر دعوت و تبلیغ کا شاندار نظم اور ضبط بنے، سماج و معاشرے میں یہاں سے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوں، لوگوں کے دلوں میں دین اور ایمان اور اصلاح کی باتیں جائیں، جاگزی ہوں، لوگ ہدایت اور رہنمائی کی طرف آئیں۔ اس مقصد کے ساتھ میں اپنا موضوع جو دعوت و تبلیغ کا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، کتنے پیارے انداز میں رب العالمین کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ شخص وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے،
اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ آج سماج و معاشرہ دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، آج سماج و معاشرہ دین کی بات کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تم کو حقارت سے دیکھنا ہے، دیکھو رب کائنات انہیں حقارت سے نہیں دیکھتا، بلکہ کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر اگر شاندار الفاظ، اگر شاندار کیریکٹر، اگر شاندار زندگی کسی کی گزر رہی ہے تو وہ کون ہے؟ دعوت و تبلیغ کرنے والے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، نیک عمل بھی کرتے ہوں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کا منظر ہے، ہم کہتے جو ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج معاشرے کے اندر بڑے پیمانے پر یہ کمیاں پائی جاتی ہیں کہ انسان کہتا ضرور ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، جس کا نقصان یہ ہے کہ سماج و معاشرے میں ایک طرح سے تعصب کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ یہ فلاں لوگ ہیں جو صرف لوگوں کو بتلاتے ہیں، یہ فلاں گروپ ہے جو لوگوں کو صرف نصیحتیں کرتا ہے، یہ فلاں گروپ ہے جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کو سماج و معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی شکل کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ، اس پر عمل کرنا، اسے عام کرنا۔ اللہ رب العالمین ایک مقام پر بیان فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم لوگوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ارریہ شہر میں ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ کامیاب لوگ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کامیاب لوگ ہیں۔ دنیا جنہیں ناکام کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیونکہ ان کے بچے کچھ کما نہیں پاتے۔ دین کما کر کے جس سے آخرت سنورتی ہو، دین کما کر کے جس سے آپ کو جنت ملتی ہو، اس سے قیمتی سودا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ نے اگر دین پڑھا تو دین پڑھ کر کے گویا کہ آپ نے جنت کے راستے کو آسان کیا۔ دنیا کی ساری مشکلیں ہے اس کی طرف جس انسان کو رب العالمین کی جنت مل جائے۔ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔